عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل کے یہ پہلو، ایک گھر سے ایک جنازہ آتا ہے تو دنیا تڑپ جاتی ہے، ہائے یہ اولاد عقیل کے تابوت آ رہے ہیں۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی ہم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ سو گواہوں، نہ جن کا چہلم ہو سکا، نہ جن کا فاتحہ ہو سکا۔ ارے چہلم و فاتحے کے لیے کم سے کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا کرے کہ جب چچا فرات پہ مارا گیا ہے، وہ بیویاں کیا کریں کہ جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، وہ بیویاں کیا کریں کہ جن کے بچوں کے سر نو کے نیزہ پہ ہیں، وہ کیا کریں کہ جن کا وطن دور ہے، وہ کیا کریں کہ جن کے وارثوں کی لاشیں بے کفن پڑی ہے۔ رونے والوں، جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، موسیٰ ابن عقیل کا جنازہ شبیہ تابوت زیارت کے لیے آ گیا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک زہرا کا لال خدا ان بچوں کو سلامت رکھے، یہ اپنے کانٹوں پہ جنازہ لیے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور زیارت کرا رہے ہیں۔ اس سجاد غریب روتے ہوئے گزرے تھے، روتے ہوئے گزرے تھے، لاشوں پہ کفن پڑا ہے، آج بستی کے مالدار تابوت رکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، خدا کرے آپ کا گھر سلامت رہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ رونے والوں، اولاد عقیل کے جنازے اور تابوت آپ کے درمیان زیارت کے لیے لے گئے ہیں۔ یہ میری پردار میرے طرف کے ہو رہی ہے۔ علی امیر نے فرمایا تھا، امیر المومنین سے کسی نے پوچھا تھا بیٹیاں کیا ہے، آواز دیا تھا جنازے کی شان ہے۔ اللہ اکبر، میں کیسے عرض کروں، جو جنازے کی شان ہے ان کے ہاتھ سے رقم بڑھے ہوئے ہیں، ہر روز جاتی ہے وہی دیا جاتا ہے۔ شہزادی زینب کے عنوان محمد کے تابوت کی آپ نے کسی کا گھر ایسے نتاراج ہوا جیسے مسلم کا گھر ہے، جیسے حسین کو بنوایا گیا ہے۔ یقین ایمان مسلم کا جنازہ آ رہا ہے، سلام ہمارا عبداللہ ابن مسلم پر، محمد ابن مسلم پر۔ اے مسلم کے نام آلو، ماں بہت بڑی شہد ہے، دو بھائی بڑے دردی کے ساتھ کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ لیجیے مسلم کے نام آلو کے جنازے یتیمان مسلم کیا رہے ہیں، مگر جنازے کا قریب جا کے ورنہ کہہ دینا جس کے پاس سے گزرے ایک یتیمان مسلم جب بابا کی شہادت کی خبر ملی تھی، حسین آقا نے آپ کے بہن کے زانوں پہ بٹھا کر سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا، مگر ہائے سکینہ، بھائی اور بابا کے مارے جانے کے بعد رخسار پہ تماچوں کے نشان رو کے کہتی تھی غریب بابا
میں نہ رہ پاؤں گی بچوں سے کبھی ہو کے جدا، کہ جگہ چھوڑ کے آئے میرے دونوں بچے، اے قوم ہمراہ حیاتی سلام ہو ہمارا یتیمان مسلم پر، سلام ہو ہمارا حضرت مسلم کے نام حالوں پر جنہوں نے دفتر میں بڑی دلیری کے ساتھ چل لڑی، پیاسے رہے حسین آقا دونوں کی میتیں لے کر آئے ہیں۔ یتیمان مسلم کو ہمارا لاکھوں سلام ہو، لیکن ہاں ایک فکرہ کہوں گا، اشر و بیشتر میں نے کہا کہ ضرورت دیکھی تھی، مگر ہاں حسن کو زہر دیا گیا تھا تو جگر کے ٹکڑے گرے تھے، کفن پنہا کے گھر سے رخصت کیا گیا تھا تو جنازہ واپس آ گیا تھا، جنازے میں اتنے تیر تھے کہ تیر نکالے گئے، دوبارہ کفن پہنایا گیا۔ ذرا دیکھو اسی حسن آقا کے ایک بیٹا جس کا نام قاسم ہے، جس کی عمر محض 13 سال ہے، مختر نے لاش کو اتنے ٹکڑے کر دیے گئے، حسین سب کو جنازہ لے کے آئے، اس کی گٹھڑی لے کے آئے تھے، آواز دیتے تھے فرماؤ تمہارا قاسم آ گیا، خدا دیکھو قاسم کی میت آ رہی ہے، ہاں پیچھے پیچھے دو بھائیوں کے جنازے آ رہے ہیں، حسین تمہاری حرمت کو سلام۔ حضرت جعفر ابن ارباب غم ارباب عزا آپ کے درمیان یہ جنازے اور یہ تابوت زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بی بی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں، لیجئے بی بی ام البنین کے بیٹوں کی میت ہے، تابوت ہے، اس پہ آنسو بہائے، سر و سینہ پیٹے، آپ کے درمیان
یہ جنازے زیارت کے لیے لائے گئے ہیں۔ سلام ہو ہمارا بی بی ام البنین، آپ کا گھر تاراج ہو گیا۔ اللہ زینب کے بھائی مارے گئے ہیں۔ ام البنین کے بیٹوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ جنازے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھائی نے بھائی کی مدد اٹھائی تھی کربلا میں۔ خدا کرے یہ رونے والے بھائی، ان کے بھائی سلامت رہیں۔ آپ وہ محسوس کریں بھائی کا غم کیا چھوٹا غم ہوتا ہے؟ نہیں، محمد کے گھر سے سینوں کی آواز ہے۔ زینب اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ زینب سر جھکائے رو رہی تھی۔ اسی اثنا میں بی بی ام البنین نے عباس کے بیٹے فضل کو بلایا اور آواز سے آپ کا بابا لڑکا تو بہت خوش ہوتا کہ بچہ آزادیاں ہو رہی ہے، جاؤ میرے لال پانی کا انتظام کرو۔ آہستہ سے فضل سے کہا، فضل نے مشکیزہ اٹھایا، پانی بھرا، لے کے زینب کی طرف بہنے لگا۔ زینب سر جھکائے احساس کی دنیا میں اپنے غریب بھائیوں کو رو رہی تھی کہ زینب کو قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک بیٹا زینب نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ عباس کا بیٹا مشک لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ زینب کی چیخ نکل گئی، اللہ روک لو اسے، مجھے میرا عباس یاد آ گیا۔ زینب کہتی ہے ابا اب شرمندہ نہ ہوگا، اپنے بیٹے نے پانی پہنچا دیا، رو زینب کے ماجائے پانی پہنچائے، جنازہ رہا ہے۔ زینب کے دونوں ہاتھ پھنسے پشت بدھے تھے، وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے۔ بی بی تیرے اس ناجائے عباس کا تابوت ہے جس پہ بہنوں کو ناز بہت تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد بیویوں کو اسیر کر کے بازار میں لے جایا گیا۔ عباس کی بہنیں پھر مقنع و چادر بازاروں میں تھی، نعیم کہے لگا رہے تھے کہاں ہے عباس؟ اللہ اکبر۔ واقعہ کربلا کے بعد جب یہ زندان سے رہا ہو کے کربلا آئے جہلم کرنے کے لیے تو زینب اپنے ماجائے عباس سے ملنے کے لیے گئی۔ اے میری شیر عباس کہاں ہو تم؟ سجاد غریب کا سجاد مجھے میرے ماجائے کی تربت میں لے کے چلے۔ سجاد تربت میں لے کے آئے، زینب دیکھ کے رونے لگی، آواز دیتی سجاد میرے لال آپ امام وقت ہو، میں نے آپ سے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ مجھے میرے بھیا عباس کی طرف لے کے چلے۔ آواز دیتی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ زینب رو کے کہتی ہے میرے بھائی کی قبر کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی کا قد بڑا تھا، تربت چھوٹی ہے۔ سجاد کی آواز یہ اٹھی اماں چچا کے لاش کا ٹکڑا دفن کیے تھے۔ رونے والوں زینب کے ماجائے کا تابوت اپنے کانٹوں سے بھولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر سمجھ گئے؟
दुआ दे देना, नहीं पता शहीद की शहादत, नहीं पता उसकी मजबूरी, नहीं पता कि वो कितना प्यासा था, नहीं पता कि हुसैन जैसे ठोकर खाते में बेटे के पीछे गए, जैसे सवाल करोगे सवाल का जवाब दे देगा। अगर जरा सा सामने लग जाता है तो अपने दोस्तों से क्या कहते हो, सुनो चोट लगी सबको बताना माफ होगा, होता है नहीं होता, माफ होगा बताना, माँ है बर्दाश्त न कैसे देगी। अल्लाह तुम्हें क्या लगता है मैं बताऊं तुम्हें, हुसैन का पर करने को जा रहा था, पापा की तरफ देख के रोता जाता था, हुसैन ने पूछा मेरे लाल कुछ कहना चाहते हो, आवाज दिया पापा अगर मैं लौट के ना सकूं तो फौरन मेरी माँ को मेरे मरने की खबर न देना, मेरी माँ मर जाएगी, नौसी अकबर की मैयत आ रही है, एक बार नेज़े पे सर था शाम को आता है दुनिया का, इसको मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। अकबर तुम्हारी मैयत खड़ी है, हुसैन तन्हा जनाजा लिए हुए मक्तल से गुजर रहे हैं, सबका जनाजा बड़ी बजहरा लेके आए, लेकिन अकबर की मैयत उठाई न गई, खैमे घरों पर हुसैन दूर लगे, खैमे से छोटे छोटे बच्चे आए, अकबर को जनाजा उठाया गया, किसी बच्चे ने सर पकड़ा, किसी ने अकबर को लेके खैमे के दर पे हुसैन आए, किसी ने जाके कहा लैला तुम्हारा अकबर आ गया है, क्या बेटे से मुलाकात न करो। माँ ने आवाज दिया, और बीवी मुझे मेरे बच्चे तक लेके चलो, मुझे अकबर से मिलना है, मुझे रास्ता नजर नहीं आता। अकबर की माँ अपने अकबर से मिलना चाहती थी, सलाम हुसैन आका की गुर्बत पर, सलाम हुसैन आका की मजबूरी पर, हुसैन के 18 वर्ष के बेटे का जनाजा, 18 वर्ष के बेटे की मैयत आ रही है, बहन क्या करे, जो सलाम इसमें ये बैठी हुई है, अकबर क्या है मेरे भाई, अल्लाह अकबर, शोरा का इंतजार हो गया, अकबर मिलने के लिए ना आ सका, ये शोरा अब इंतजार छोड़ बेटी, अकबर सीने पे गछी खा के एरिया होने के वक्त में दम तोड़ चुका है, बेटी हुसैन मसीहा बन गए हैं, अकबर 18 साल पहला था, रोने वालों हुसैन के 18 वर्ष के बेटे का जनाजा देखो, सबका जनाजा है, उसका जूना है, ये दुर्रे नजर है, अभी ये खून बनेगा, जिस जूने में जूना है वो कबूल बनेगा।
जबरे नजफ है अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। हुसैन गई पेशी के ज़बान में नन्ही सकीना कहती थी बाबा असगर पानी मिल गया, मैं भी तो छोटी हूँ बाबा, मगर हाय रबाब खून में नहाया हुआ बशीर जिसे जवाब दे के चौंक पड़ती है, आवाज देती है मेरे वालियो वारिस मेरा प्यासा बच्चा। लो असगर ने मुस्कुरा के मातम में कहा था अम्मा गम न करना, मैं तीर खा के रोया नहीं हूँ, अम्मा मैं तीर खा के मुस्कुराया हूँ। ए बाबा अम्मा से जाके कह देना तीर बड़ा था जब छोटी थी, अम्मा मैं तीर खा के रोया नहीं, मगर असगर तुमने मुस्कुरा के जमाने को रुला दिया, तुम्हारी मजबूरी को दुनिया सलाम कर रही है। रोने वालों नन्हे बशीर 17 दिन का सफर था जब मदीने से चला था, करबला में आया तो 6 माह का से उठाने में दिन कट गया हुसैन कला से उठाने में सरवर के लाश अब्बास पर कहा, सरवर के लाश अब्बास पर कहा, भाई न साथ दोगे क्या लाशे उठाने में, भाई न साथ दोगे क्या लाशे उठाने में। असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा, असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा, ताबीज बन के लिपटे हो बाबा के छाले में, दिल कट गया हुसैन कला से उठाने में। बाली सकीन लेती थी कह कह के हिचकियां, बाली सकीन कहती थी ले ले के हिचकियां, पानी यतीम क्या नहीं पाते ज़माने में, दिल कट गया हुसैन कला से उठाने में। सवारा ने हमें मजलूम करबला अभी 2 शब बाकी है ज़ियारत के लिए, जिसकी आपको ज़ियारत करना है। आज इस एहतमाम में गरीब ज़हरा के ताबूत के साथ सकीना के रुखसार के तमाचों के निशान थे। 11 मुहर्रम को सज्जाद के सामने जब बहन आई है, क्या सुन रहे हो, 11 मुहर्रम को जब सज्जाद के सामने बहन आई तो बहन की कैफियत पता है क्या थी, अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रखे हुए थी। सज्जाद ने देखा कि बहन दोनों कानों पे अपने हाथ रखे हुए है, रुखसार नीला पड़ा था। अब जो सज्जाद ने देखा तो क्या देखा, कानों से बहता हुआ ताजा लहू था। सिस्कियां लेके कहती थी भैया बाबा कब आएंगे। ए रोने वालों, सकीना भैया से कहती भैया बाबा कब आएंगे। सज्जाद तड़प के रह गया, हाँ मेरी मजलूम बहन, लो वही बिस्तर आ रहा है। कब सकीना रो के कहती थी है कोई जो मेरे भैया को बचा ले, खैमा चल रहा है। सकीना जब पहली मरतबा सज्जाद के कहने पर बीवियों के हमरा खैमे से बाहर निकली तो ये पहला तमाशा था जो बीवी के रुखसार पे पड़ा। रो के कहती है भैया मैं यतीम हो गई, बोलो बिस्तर आ रहा है। ए मेरी पर्दादार बहनों बचा तड़प कर कहते थे मिलहाल से सज्जाद रो रो कर
خدا کے واسطے مل حال میری پوس کے اوپر رکھو ہاتھوں ابھی تک زخم تازہ ہے میری پھٹیاں مجبور زنجیروں میں جکڑا تھا میں اندر کھینچ کر بازار میں مشکل سے چلتا تھا تڑپ جاتا تھا نہال کو گردن سے بہتا تھا تڑپ جاتا تھا نہال کو گردن سے بہتا تھا ابھی تک زخم تازہ ہے خدا کے واسطے حال میری پوس کے اوپر زخم ابھی تک زخم تازہ ہے جزاک اللہ